السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو چھوٹی سی کہانی ہے وہ ہے محبتوں کے قرض، جو کہ نعیمہ ناز کی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے دو کزنوں سے جو کہ کچن میں کھڑی ہیں، اور وہ ایک کھانا بنا رہی ہے اور دوسری دونوں بول رہی ہیں، اور ایک غصے میں نہ چپ کر کے بنائی جا رہی ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتی ہے، اب ان کزنوں کے نام ہیں رملہ، امیمہ اور انوشا۔ انوشا کہتی کیا بنا رہی ہو؟ وہ رملہ سے پوچھتی ہے، کہتی کچھ نہیں، دادا ابو کے لیے نا کھچڑی بنائی ہے، اس کو تڑکا لگا رہی ہوں۔ رملہ بیزاری سے بولتی ہے، اور ہوا کیا ہے تمہارے منہ کو؟ اتنے میں وہ دوسری امیمہ بولتی ہے، ترقی ہونے جا رہی ہے، درجہ دوم سے درجہ اول میں، گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر۔ امیمہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے بتا کے۔ ہائے، انوشا آنکھیں بڑی بڑی کر کے پوچھتی ہے، وہ جو ہم نے اڑتی اڑتی خبر سنی ہے وہ سچ ہے، افواہ نہیں تھی؟ بے شک وہ ایک سچ ہے جس کا سامنا رملہ بی بی کو کرنا ہی پڑے گا۔ رملہ بھی غصے میں اس کو دیکھتی ہے۔ رملہ کے بقول اس کا گھر چڑیا گھر ہے، یعنی کہ وہ اسی چڑیا گھر کی باسی رہے گی۔ بکواس مت کرو۔ رملہ نے کھچڑی کی پلیٹ ٹرے میں رکھی اور ساتھ میں پودینے کی چٹنی بھی۔ ارے واہ، اس میں ڈانٹنے کی کیا بات ہے؟ امیمہ نے اسے گھرا، یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ یہ فکرہ تمہارا تکیہ کلام بلکہ بچھونا کلام ہے کہ نہیں؟ بات بات پہ یہاں کی آبادی پر اعتراض اٹھاتی ہو؟ تمہیں تو خاموش اور پرسکون ماحول چاہیے نا، سب سے زیادہ تم ہی بےتاب رہتی تھی، اور اب ٹریجڈی کوئین بن کے گھومو کہ اب اسی گھر میں شادی ہوگی اور یہیں رہو گی۔ تم لوگ چپ کرو، میں دادا ابو کو کھانا دے کے آؤں۔ اس کے بعد وہ اپنے دادا ابو کو کھانا دے کے آتی ہے۔ دادا ابو اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے بیٹا چٹنی جو ہے نا ہاتھ سے ہی پیسی ہے نا، مشین پہ نہیں نا؟ جی دادا ابو۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ دادا ابو کو ہر بار پتہ بھی ہے کہ میں ہاتھ سے نہیں ان کے لیے بناتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پورے گھر میں نا رملہ ہی جو اپنے دادا ابو کا زیادہ خیال رکھتی ہے، اور دادا ابو بھی جو ہے نا اسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا سب کچھ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد رملہ جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کی دونوں دوستیں جو ہوتی ہیں نا اور کزنیں وہاں اس کے پاس آ کے کہتی ہیں، اگر تمہارا مراقبہ ختم ہو گیا ہے تو ہم کوئی مخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ساتھ میں اس نے پاپ کارن بھی رکھے ہوتے ہیں۔ ہم سے کیوں خفا ہو بھائی؟ اس نے پاپ کارن منہ میں ڈالا اور منہ چلانے لگی۔ میں کسی سے کوئی خفا وفا نہیں ہوں، بس مجھے غصہ آ رہا ہے۔ رملہ نے بھی ایسے ہی کہا، ارے ہماری شیرنی کو کس پر غصہ آ رہا ہے؟ انوشا ٹرے میں کپ لے کر آئی اور چائے رکھی اور کہا، بڑے ابو اور بڑی امی پر، جنہوں نے اپنے فرزند کے لیے خاموش طبع اور تنہائی پسند رملہ جی کو چنا، یا ان کے فرزند پر، شہریار بھائی پر، جنہوں نے اتنے عرصے شادی کے لیے نہ کرتے ہوئے بھی محترمہ کے نام ایک دم ہاں کر دی، یا پھر اس گھر پر جسے چڑیا گھر کا نام دے کر ہمیشہ اس سے باہر نکلنے کی آرزو، خواہش، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تم التجا کرتی ہو کہ مستقبل میں یہاں سے جاؤ۔ رملہ یہ سن کے نا ایک دم میں مایوس ہو جاتی ہے، اور دونوں بولتی ہیں، اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے، ایسے شہریار بھائی اچھے خاصے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھا کماتے بھی ہیں۔ کہتی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا بات ہے شادی ہو کے یہیں پہ رہو؟ یہ ہمارا گھر کم، چڑیا گھر زیادہ ہے، یہاں پہ ہر وقت آوازیں رہتی ہیں، سکون ملتا نہیں ہے، بس یہیں پہ ایک ڈرائنگ روم پہ تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے، وہ بھی شام کو شروع ہو جاتا ہے شور۔ وہ دونوں دونوں کہتی ہیں کہ چلو ہم کچھ سوچتے ہیں کیا کیا جائے۔ کہتی کوئی فائدہ نہیں، امی سے میں پہلے کہہ چکی ہوں، امی نے آگے سے ڈانٹ دیا ہے کہ جب لڑکا گھر میں موجود ہے تو کیا ضرورت ہے باہر کرنے کی۔ اور دونوں دوستیں بولتی ہیں، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ہماری مائیں ایسے ہی سوچتی ہیں، مگر جب لڑکی ہی راضی نہیں تو پھر کیا جائے؟ چلو ہم دونوں کوشش کرتے ہیں، تم بس چپ کرو، دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نا اپنے کزن شہریار سے ملتی ہیں اور شہریار کو بتاتی ہیں کہ وہ نا تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شہریار بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا کیوں؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ کہتی نہیں، کسی اور کو پسند نہیں کرتی، بس وہ یہ چاہتی ہے کہ شادی نہ ہو۔ شہریار کہتا اچھا، کیا وجہ کوئی خاص؟ کہتی وہ ہمارے گھر کو چڑیا گھر کہتی ہے۔ رملہ وہ یہ کہتی ہے کسی چڑیا گھر میں رہنا ہے کیا میں نے ساری زندگی؟ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ شہریار تھوڑا مایوس تو ہو جاتا ہے لیکن چپ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دوستیں نا ایسے ہی اگلے دن ایک دو دن گزر جاتے ہیں، تو وہ اپنے دادا ابو کے پاس جاتی ہے۔ اس کے دادا ابو جو ہوتے ہیں نا اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کہتے تم لوگوں کو بالکل بھی میرا احساس نہیں ہے، یہ روز مرغیاں پکا لیتے ہو، میرے لیے کچھ ہلکا پھلکا پکا لیا کرو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ رملہ کہاں ہے؟ رملہ ہی میری پسند کا کھانا بنا کے دے سکتی ہے۔
تو وہ سارے کے سارے کہتے ہیں ہر وقت رملہ سے ہی پکواتے ہیں. رملہ بھی آتی ہے چپ کر کے دادا ابو کو بنا دیتی ہے, لیکن بے دلی سے کھانا بنا کے دیتی ہے. اس کو دادا ابو کی خدمت کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا, بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے. لیکن بعد میں جو ہے نا شہریار جو ہوتا ہے نا اپنے ماں باپ کو کیا کہ رشتے سے منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا اس سے شادی. وہ وجہ نہیں بتاتا کہ اس نے منع کیا ہے, لیکن وہ منع کر دیتا ہے. تو اس کی ساری وجہ سے اس کو دونوں دوستیں سمجھاتی ہیں کہ تم غلط کر رہی ہو. شہریار بھائی اچھے انسان تھے. ویسے تم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا. تمہیں پتہ ہے دادا ابو کے ایک دوست ہیں, ان کے آگے سے پوتے کا رشتہ آیا ہے, کیا تم وہاں شادی کر لو گی؟ کہتی اچھا. کہتی ہاں ان کے گھر کے افراد کم ہیں, تمہیں تو اس چڑیا گھر سے ہی نکلنا ہے نا, تو ٹھیک ہے ہم تمہیں اس چڑیا گھر سے نکال رہے ہیں. پھر دادا ابو کے دوست سمیت وہ ادھر اس کے گھر جاتے ہیں, جہاں پہ جا کے نا وہ رشتہ دیکھتے ہیں کہ پہلے دیکھا جائے. ماں باپ گھر آ کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے فیملی کم ہے, ہاں کر ہی دینی چاہیے. تو اس کی جو دونوں دوستیں اور کزنز ہوتی ہیں نا کہتی ہیں تمہارے خواب تو پورے ہو جائیں گے لیکن کچھ بتانا چاہتے ہیں. کہتی کیا بتانا چاہتی ہو؟ کہتے ہو سکتا ہے تم نہ سمجھو ہماری بات, شاید سمجھو کہ یہ معاشرتی اخلاقی اور خاندانی سیاست ہو, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. تم اگر اس رشتے پر خوش ہو تو ٹھیک ہے, ہم بس تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو خاندان ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے. تو کیا مطلب؟ یہ مطلب گھر کے افراد تو کم ہیں, گنے چنے ہیں, اور تنہائی اور سکون تمہیں وہاں پہ بھی نہیں ملے گا. رملہ پریشان ہو جاتی کیا مطلب؟ کہتی سارے گھر والے جو ہیں نا ان کے اتنے ہی ڈھیروں ڈھیر جو مہمانداری اور کھانا داری کے بڑے شوقین ہیں, ان کو اپنے گھر میں مہمانوں کو لانے کا اور اپنے خاندان کو پورے کو دعوت دینے کا آئے دن بہت شوق ہے, اور ان کے گھر میں ہر وقت بہت رش رہتا ہے. یہی سننے میں آیا ہے وہ خوش خود 3-4 لوگ, لیکن بس آئے دن اگر کوئی ان کے گھر نہیں آتا تو خود فون کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں. ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں بھی ایسی ہیں جیسے کہ وہ مشین میں کپڑے دھو نا تو مشین کے کپڑے آپس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں یا دھاگے الجھے ہوئے ہوتے ہیں, بالکل ایسے رشتے ہیں. تو کیا رہ لو گی تم؟ تو وہ ایک دم سے نا چپ کر جاتی ہے. کیا مطلب؟ سوچ لو کہ رہ لو گی. اس کے بعد رملہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے دادا ابو نے کھانا کھایا؟ کہتی نہیں کھایا, میں دوپہر کو پوچھنے گئی تھی لیکن منع کر دیا, کہہ رہے ہیں کہ رملہ کدھر ہے اس کو بھیجو, میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا. رملہ چپ کر کے اپنے دادا ابو کے لیے کھانا لے کے آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے آپ نے کھانا کھایا, دوائی کھائی؟ اس کے دادا ابو کہتے ہیں نہیں, میں ناراض ہوں سب سے. ایک بار ہی کسی نے پوچھا, دوبارہ کسی نے پوچھا ہی نہیں, صرف تم ہی ہو جو مجھے پوچھتی ہو بار بار. رملہ جو ہے نا وہاں بیٹھ کے نا بیٹھی رہتی ہے اور دادا ابو کو اپنے کو کھانا کھلاتی ہے اور کہتی ہے بڑھاپا ہے, سوچتی ہے دل میں اب امی کو دوبارہ پوچھ لینا چاہیے تھا. میں مانتی ہوں سارے خیال رکھتے ہیں لیکن دادا ابو بھی تھوڑے وقت کے ساتھ ضدی ہو گئے ہیں, تو کیا کیا جائے. وہ اپنے دادا ابو کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے اس کو بچپن کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ وہ اپنے دادا ابو کی نا سب سے لاڈلی ہوتی ہے. اس کے دادا ابو جو ہوتے ہیں نا وہ جب بھی آتے ہیں آفس سے تھکے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اسپیشل آئس کریم کھلانے لے کے جاتے ہوتے ہیں, کافی سالوں تک لگاتار کھلاتے ہیں. اس کو یہ باتیں یاد آتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے ایک دم سے. اس کی امی پھر وہ ٹرے اٹھا کے باہر لاتی ہے تو اس کی امی کہتی ہے اب تم اپنے دادا ابو کی عادتیں خراب مت کرو, ہم پوچھ لیا کریں گے ان کو, تم نے تو اگلے گھر چلی جانا ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا. تو وہ ایک دم سے نا وہ چپ ہو جاتی ہے. ایک عجیب سا اس کو احساس ہوتا ہے میری شادی ہو جائے گی تو کیا میں ان کو وہ کھانا کیسے پوچھ سکتی ہوں آ کے, وہ تو گھر والوں میں کسی کی بات بھی نہیں سنتے. اس کے کانوں میں اپنی امی کی بھی آواز گونجتی ہے اور اپنے دادا کی بھی, جو بار بار کہتے ہیں کہ مطلب رملہ یہ اچھے سے پوچھتی ہے, باقی کسی کو میری فکر ہی نہیں ہے. تو کیا ہم لڑکیاں اپنی خواہشوں اور خوابوں کو ایک طرح سمیٹ کر رکھ سکتی ہیں؟ ہمیں ہمیشہ قربانی دینی ہوتی, لیکن یہ قربانی تو نہ ہوئی اپنے بڑوں کے لیے, یہ تو قرض ہوا. یہاں پر رملہ ایک فیصلہ کر کے نہ چپ ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنی امی کو نہ اس رشتے کے لیے نہ کر دیتی ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے آ کے نا رملہ کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہاں کرنی ہوتی ہے. اس کی دونوں دوستیں بھی کہتی تم پاگل ہو گئی ہو. امیمہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت واقعی خراب ہو گئی ہے. نہیں, رملہ کا اطمینان جو ہے نا دیکھنے کے لائق تھا. نہیں کیا مطلب؟ کل تک وہ لوگ تم رشتہ فائنل کر رہے آ رہے ہیں اور تم اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہیں یہ چانس نہ مس ہو جائے اور تم اس چڑیا گھر سے نکلنا چاہو, اور اب فرمائش کر رہی ہو کہ انہیں منع کر دیا جائے. آخر ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہتی نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر کیا قربانی دینا چاہتی ہے کوئی؟ نادر خیالات آ رہے ہیں دماغ میں کہ شہریار بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں تو تم ان کے لیے قربانی دے رہی ہو.
کہتی نہیں ویسی بھی کوئی بات نہیں، بس میں قرض کی ادائیگی کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی کیسا قرض؟ کہتی اب یہ ریورس گیئر ہے۔ ریورس گیئر سمجھتی ہو؟ دادا ابو، اس گھر میں دادا ابو ہیں جو صرف میرے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو تم لوگ تو پوچھو گی ان کو، لیکن کیا میں ایک ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جس میں میرے گھر والے بھی خوش رہوں؟ ویسے بھی تو تم کہہ رہی ہو اس گھر میں بھی وہی حال ہے، تو جب سکون وہاں پہ بھی نہیں یہاں پہ بھی نہیں تو پھر بہتر ہے نا یہیں رہ جاؤں۔ ویسے بھی سارے کے سارے تم لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ اب لڑکیاں تو ہوتی بھی ایسی ہیں نا، جدھر کو موڑ دو ادھر کو ہی مڑ جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے میں شہریار سے ہی شادی کر لیتی ہوں۔ اس کی امی اس کی بات سن کے اس کو بخوب باتیں سناتی ہے، بلکہ سارے گھر، لیکن آہستہ آہستہ سارے گھر کے افراد جو ہوتے ہیں نا مطمئن ہو جاتے ہیں، شہریار بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کی دونوں دوستیں اس کو تنگ کرتی ہیں، لوٹ کے بدو گھر کو آئے، اس کو محاورے سناتی ہے، باواز بلند بار بار اس کو سناتی ہے، جتنے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ یہ کھوتی کسے کہا ہے؟ رملہ غصے میں کہتی ارے تمہیں کہا ہے نا، دور کے دول سہانے ہی لگتے ہیں، جیسے پتہ چلا ان کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے ماحول سے بھی زیادہ خراب ہے تو تم نے کہا نہیں اسی چڑیا گھر میں ایڈجسٹ کر لو گی۔ ویسے اب اس چڑیا گھر میں ایڈجسٹ کر لو گی؟ کہتی ہاں کر لوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ادھر جوتا پکڑتی ہے اور اس کے مارتی ہے، تو جوتا جا کے نا اس کی کمر پہ لگتا ہے۔ کہتی ویسے یہ ہماری کرکٹ ٹیم کو نا تمہارے پاس آ کے نا سیکھنا چاہیے، اگر ہماری کرکٹ ٹیم بھی ایسی ہوتی نا تو مذاق نہیں، ہم نے ورلڈ کپ ضرور جیت جانا ہوتا ہے۔ اتنا اچھا نشانہ ہمارے گھر والوں کا ہوتا ہے، ہمارے گھر والوں کی ہمیں بھیجنا چاہیے۔ حسب عادت وہ اب باتوں سے باتیں نکال کر بولتی جاتی، اچھا اب مجھے چائے پلاؤ۔ کس خوشی میں؟ اسی خوشی میں کہ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ جیت جاتا تو دوسری ٹیموں کا کتنا دل دکھتا۔ اب ہم دیکھو کسی کا دل نہیں دکھاتے، اس لیے ہم ہار کے آرام سے باہر آ جاتے ہیں تاکہ لوگ دوسرے جیتیں اور خوش ہو جائیں۔ اور اچھا ہے نا، ہماری عوام بھی جب ورلڈ کپ ہوتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی رہتی ہے اور ٹی وی پہ آگے دماغ خراب کرتی ہے یا غصہ کرتی ہے، گھر والوں سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ اچھا ہے نا، ورلڈ کپ سے جب پاکستانی ٹیم باہر آ جاتی ہے تو سکون سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ٹی وی نہیں ٹوٹتے، لڑائیاں نہیں ہوتی۔ رملہ بہت ہنستی ہے، اب تم بات بے بات مسکرا بہت رہی ہو۔ بڑی امی کہہ رہی تھی کہ ویسے انہوں کہہ رہی تھی کہ جو آج سے انہوں نے کچھ سال پہلے پلاٹ خریدا تھا وہاں پہ وہ ایک اور گھر بنائیں گی، میں بھی تمہیں اس چڑیا گھر میں رہنا ہی نہ پڑے، امید ہے کہ تم وہیں پہ شفٹ ہو جاؤ۔ ارے تم لوگ چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے پٹ جاؤ گی۔ رملہ نے وہاں پہ ایک خواب ضرور دیکھا کہ اب وہ جب تک اس گھر میں اپنے دادا ابو کو بھی پوچھ سکے گی اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھے سکے گی۔ تو یہ صرف اتنی سی ہی کہانی تھی، اس میں صرف اتنا سا سبق تھا کہ کبھی کبھار ہمیں اگر اپنے گھر والوں کی خوشیوں کو مان لیں تو کافی بندہ خوش رہ سکتا ہے۔ دوسروں کو آزمانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنوں کو ہی آزما لے، کیونکہ اپنے دیکھے ہوتے ہیں، دیکھے بالے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اپنے بھی برے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ زندگی ہے۔ جب ہمارے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہم پر اعتبار کرتے ہیں، ہمارا یقین کرتے ہیں۔ رملہ کے فیصلہ بدلنے کی وجہ اس کے دادا ابو تھے کہ جو کہ اس کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ وہی میرا خیال رکھتی ہے، باقی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس نے اپنی شادی کا بھی فیصلہ بدل دیا دوسری جگہ کرنے سے اور اپنی کزن کے لیے مان گئی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر اس کا ماننا یہی تھا کہ اسی طرح کے گھر سے جا کے آگے بھی جانا ہے تو بہتر ہے اسی گھر میں رہے، یہاں کے ماحول میں وہ پلی بڑی تھی اور اس کو پتہ تھا کہ اس نے وہاں پہ کیسے رہنا ہے، آگے جا کے ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا، اس لیے اس نے یہی مان لی۔ تو یہ چھوٹی سی کہانی ایک نصیحت بھی تھی اور تھوڑا انجوائمنٹ بھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل۔ میرا گلا خراب ہے، میں پھر بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔